السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین کے لیے قنوت نازلہ پڑھیں اپنی نمازوں میں۔ دیکھیے قنوت نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کافروں نے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں قنوت نازلہ پڑھائی۔ قنوت نازلہ کیا ہے، اسے کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دیکھیے قنوت نازلہ ایک دعا ہے۔ قنوت کا معنی ہوتا ہے دعا، اور نازلہ مطلب مصیبت۔ تو جب قنوت نازلہ اسی وقت پڑھی جاتی ہے جب کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم آ پڑا ہو، کوئی مصیبت، کوئی وبا مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہو، قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ تو قنوت نازلہ کیا ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ کو ایک دعا دکھ رہی ہوگی۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وكسر أعمارهم وقرب آجالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ تو یہ تھی قنوت نازلہ۔ اس کا ترجمہ میں آسان سے لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی قدرت والے ہیں، آپ ہی طاقت والے ہیں، آپ ہی کے پاس ساری طاقتیں ہیں اللہ، یا اللہ ساری بادشاہت، ساری حکومت آپ کے پاس ہے اللہ۔ اے اللہ یہ جو مصیبت آ پڑی ہے، یہ جو پریشانی آ پڑی ہے اللہ، اے اللہ اسے تو ختم کر دے، اے اللہ تو اسے زائل کر دے۔ اے مولا تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرا اللہ کارساز ہے اللہ، اے اللہ تو ہی کاموں کو بنانے والا ہے، تو ہی اللہ بگڑی بنانے والا ہے۔ اے اللہ تو اس مصیبت کو جو آ پڑی ہے اللہ، اے اللہ اسے تو ختم کر دے اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے۔ تو فلسطین کے اوپر جو یہ مصیبت آ پڑی ہے کہ وہاں کے جو غیر مسلم ہے، جو یہودی ہے، وہ اس پر بہت ظلم کر رہے ہیں فلسطین والوں کے اوپر، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ پڑھے۔ ہاں پڑھنی کون سی نماز میں ہے؟ تو یہ جو ہے احناف کے نزدیک، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے نزدیک جو ہے فجر کی نماز میں جو دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں جو ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر کے سجدے میں نہ جائیں، بلکہ قومے کی حالت میں آپ کھڑے رہیں، اور کھڑے رہ کر کے یہ پڑھنا ہے جو دعا بھی بتائی گئی۔ تو یہ تو ہے کہ فجر کی نماز میں جو دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت کی رکوع سے اٹھ کر کے سجدے میں نہ جا کر کے، بلکہ پہلے یہ قنوت نازلہ پڑھنی ہے، پھر سجدے وغیرہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کرنی ہے۔ ہاں کیا عورتیں قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہے؟ تو دیکھیے جو قنوت نازلہ ہے یہ جماعت کے ساتھ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ تو جماعت میں، مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی یہ قنوت نازلہ پڑھی جائے گی۔ ہاں بہرحال عورتیں جو ہیں وہ گھر میں ہی فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ یہ جو مصیبت فلسطین والوں کے اوپر ہو رہا ہے اللہ، اے اللہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اللہ تو اس کو ختم کر دے اللہ، تو دور کر دے مولا۔ اے اللہ اس حال میں اللہ مسلمانوں کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ، مسلمانوں کے اس حال پر اللہ کوئی اللہ اس کا آنسو پوچھنے والا نہیں اللہ، مسلمانوں کے لیے کوئی اللہ دو قطرے آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں اللہ۔ اے اللہ یہ دور اللہ، یہ زمانہ اللہ، یہ وقت بہت ہی اللہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی مددگار نہیں ہے سوائے آپ کے اللہ۔ اے اللہ اسے تو ختم کر دے۔ تو عورتیں یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور جو قنوت نازلہ ہے عورتیں بھی چاہے تو اسے یاد کر لے اور اپنی دعاؤں میں ہی اسے مانگے، کیونکہ قنوت نازلہ ایک طرح کی دعا ہی ہے۔ تو وہ قنوت نازلہ یاد کر کے ہماری مائیں اور بہنیں وہ دعا میں مانگ سکتی ہے، دعا میں پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ قنوت نازلہ جو ہے آپ اسے یاد کر لیں، اور یاد کر کے جو مسجد میں جو امام ہے تو آپ اپنی مسجدوں میں اپنے امام صاحب کو کہیں کہ امام صاحب یہ جو قنوت نازلہ ہے یہ ہمیں مطلب کہ نمازوں میں سے پڑھانا شروع کر دیجئے۔ جب امام صاحب قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوں تو جو پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں وہ کیا کریں؟ تو وہ اگر دیکھیے
اگر انہیں یاد ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ قنوت نازلہ پڑھے آہستہ سے دھیرے سے. امام صاحب تو بلند آواز سے پڑھیں گے، لیکن عام طور پر چونکہ یاد نہیں ہوتی ہے یہ دعا قنوت نازلہ تو وہ بس خاموش رہے پیچھے، امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ اسے غور سے سنے، اور جب جب بھی امام صاحب رکے ٹھہرے تو آمین آمین کہے. کیونکہ جب امام صاحب پڑھ رہے ہو اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین کہنا آپ کو. پھر امام صاحب پڑھیں گے وعافنا فیمن عافیت، تو آپ کو پھر آمین کہنا ہے. قنوت نازلہ جو پڑھی جائے گی تو اس وقت ہاتھ کس طریقے سے رکھنا ہے، ہاتھ کو جس طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ گرا کر کے رکھنا ہے، کس طریقے سے رکھنا ہے. دیکھیے اس کی 3 صورتیں ہیں ہاتھ رکھنے کی. آپ جو ہے ہاتھ جس طریقے سے رکوع میں گرا کر کے رکھتے ہیں اس طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں، یا آپ ہاتھ باندھ کر کے بھی، ہاتھ کو باندھ کر کے بھی ناف کے نیچے رکھ سکتے ہیں، یا جو ہے آپ ایسے جیسے دعا مانگی جاتی ہے اس طریقے سے بھی ہاتھوں کو رکھ سکتے ہیں. یہ 3 طریقے ہیں، لیکن عام طور پر جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ ہے کہ ہاتھوں کو گرا کر کے رکھتے ہیں. لیکن ان تینوں طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں جو بتایا گیا ہے. کہ دیکھیے جب قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور اس کی وجہ سے جو ہے اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اس مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھائی ہے اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ مصیبت کے وقت اسے ضرور اپنی نمازوں میں پڑھیں.